معززین اور شرکاء اجلاس، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج جامعۃ المعارف الشرعیہ اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہا ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام علماء کرام کا، مدارس کے ذمہ داران کا، چاہے وہ لکی مربت سے آئے، چاہے ٹانک سے آئے، چاہے ڈیرہ اسماعیل خان سے اور اس کے مختلف علاقوں سے، اور انہوں نے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی، اسے چار چاند لگائے، اور پھر گرمی کے اس موسم میں اور سخت گرمی میں اس اجتماع میں شریک ہونا یقیناً یہ ان کا ہمارے اوپر احسان بھی ہے اور ہماری عزت افزائی بھی ہے، ہماری عزت افزائی بھی ہے۔ ہم ان کی یہاں پر قدم رنجی کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے، اور اس مجلس میں جتنے حضرات شریک ہوئے ہیں اللہ ان کی شرکت کو قبول فرمائے اور اسے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کا، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے کے وارث اور ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا عمر عبدالحفیظ مکی صاحب جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں اور آج وہ ہماری اس تقریب کے رونق ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے یہاں پر جہاں ہماری اس تقریب کا آغاز کیا، سلسلہ تعلیم کا آغاز کیا، وہاں انہوں نے ہمیں بہت بڑی عزت بخشی۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو بہت 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 عزت عطا فرمائے۔ اگرچہ امام بخاری نے کتاب کا آغاز تو کتاب الوحی سے کیا ہے، بدء الوحی سے کیا ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وحی در حقیقت تشکیل حیات انسانی کا سبب ہے، اور وحی کے بغیر رہنمائی نامکمل ہے۔ عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن ہر چند کے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا رہنما ہے، لیکن پھر بھی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ متاثر ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے بہت سے عوامل کی وجہ سے، جبکہ وحی کسی قسم کی خطا و انحراف کا اس میں امکان موجود نہیں رہتا۔ اللہ نے ایسی رہنمائی فرما دی کہ جس رہنمائی کے بعد کسی اور رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں
کہ کتاب الوحی اس کی حیثیت مقدمہ کتاب کی ہے، اور اصل میں کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے ہے۔ ابتدا بھی کتاب الایمان سے کی کہ ایمان کے جو ایجابی اور مثبت پہلو ہیں، یعنی آپ مومن ہیں کس وجہ سے، آپ میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو آپ مومن ہیں، یہ ہوگا تو آپ مومن ہیں۔ اور جب اس کا اختتام کرتے ہیں تو پھر کتاب التوحید پر اختتام کرتے ہیں، وہاں بھی بیان ایمان کا ہوتا ہے لیکن سلبی پہلو ہوتا ہے۔ آپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تب آپ مسلمان مومن ہیں، آپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تب آپ مومن ہیں۔ تو ابتدا بھی ایمان سے اور انتہا بھی ایمان پر، ابتدا بھی توحید سے اور آخر بھی توحید سے، یہ ترتیب امام بخاری نے قائم کی ہے۔ لیکن کتاب الوحی عنوان کے لحاظ سے تو کچھ اور لگتا ہے، لیکن حدیث باب کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ اور ابتدائی حدیث جو ہے جسے حدیث باب کہتے ہیں، یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ ایک عمل ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، سفر کیا ہے، مدرسے تک پہنچے ہیں، اور مدرسے میں آ کر استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور کتاب کھولی ہے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو حصول تعلیم بھی ایک عمل ہے۔ اور امام صاحب متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم کو اللہ کے حضور میں قبول کرنا چاہتے ہیں اور اسے قبول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی نیت کو ٹٹولو کہ کیا وہ اللہ کی رضا کی ہے۔ تو اخلاص نیت کی طرف متوجہ کرنا، یہاں سے امام بخاری نے اپنے کتاب کا آغاز کیا۔ تو خود بھی کتاب لکھی تو بڑے خلوص نیت کے ساتھ، بڑی محنت کی اس کی، اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو لکھی ہے، آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ بھی بڑے خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، کوئی اور چیز اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر یہ شامل ہو گیا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے دنیا کمانی ہے، تو پھر تو شاید آپ کی اپنی رضا کی چیزیں اس میں آ گئیں، تو پھر اللہ کی رضا کہاں جائے؟ بنیادی چیز اللہ کی رضا ہے، اور اس کو قبول ہو جائے تو باقی مقاصد خود بخود بیچ پہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت مولانا محمد حنیف صاحب نے تفسیر کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ مدارس جو محنت کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں، یہ ایک بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ملک اس لیے بنا کہ جہاں اللہ کا دین ہوگا اور اللہ کے دین کی تعلیم ہوگی، اور پھر ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ تو اسلام کا علم ہوگا تو آپ کی زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ ہماری زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، تو قرآن و سنت کا علم ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ یہاں تک کہ قانون سازی کے لیے کہا گیا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔
اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، تو پھر قانون ساز اداروں میں قرآن و حدیث کا عالم ہوگا تو قانون سازی کر سکے گا، اور قرآن و سنت کا عالم نہیں ہوگا تو قانون سازی کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سن 1973 میں آئین پاس ہوا، اور اس آئین میں لکھا گیا کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اور قرآن و سنت کے مطابق تمام قوانین بنیں گے، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ لیکن 1973 سے لے کر آج 2021 تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ہماری پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھری ہوتی ہے کہ جن کے پاس قرآن و سنت کی رہنمائی کی صلاحیت و استعداد نہیں، اور علماء وہاں قبول نہیں ہے۔ اب جس ملک میں جس فکر اور جس ذہن کے لوگ لائے جاتے ہوں اور ایوان بھر دیا جاتا ہو ان لوگوں سے، اور ہمارے ملک کی ایک طاقتور ادارہ جسے اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں، جب بیوروکریسی کا لفظ آئے گا تو اس میں عزت کی بھیک کیوں مانگے؟ رزق کا مالک اللہ ہے، پھر تم سے ہم چند سکوں کی لالچ کیوں کریں؟ خودداری کے ساتھ وقت گزارنا، اور جو آدمی خوددار ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتا ہے، خود اعتمادی تب آتی ہے جب خدا اعتمادی ہوتی ہے۔ خدا پر اعتماد نہیں تو اپنے پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، مجھے غلام بن کر رہے۔ تو اس صورتحال میں سب سے زیادہ نشانہ دینی مدارس کو بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بات کرتے ہیں قومی وحدت کی۔ قومی وحدت کی کیا معنی ہے؟ اگر جنرل ایک فیصلہ کر لیں، فرق المدارس کو بھی توڑا ہے لیکن ٹھس ہو گیا ہے، تمہیں کچھ فائدہ نہیں، نئے نئے وفاق بنائے گئے اور توقع کی گئی کہ اب